اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو نازل کی ہم نے، مبارکن بڑی برکت والی، فاتبعوہ پس اسی کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم ہو، ان تقولوا کہ تم یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب کہ بے شک اتاری گئی تھی کتاب علی طائفتین دو گروہوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم تھے ان کے پڑھنے سے بے خبر، او تقولوا یا تم کہنے لگو، لو انا انزل علینا الکتاب کہ اگر اتاری جاتی ہم پر کتاب، لکننا تو البتہ ہم ہوتے، اہدا منہم راہ راست پر ان سے زیادہ، فقد جاءکم بینۃ من ربکم پس آ چکی ہے اب تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ پس کون بڑھ کر ظالم ہے اس سے، کذبہ جس نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا اور منہ موڑتا رہا ان سے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا ہم جلد سزا دیں گے ان کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب برا عذاب، بما کانوا یصدفون بس سبب اس کے جو وہ منہ موڑتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس سے پہلے نقلی دلیل تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن کہ تورات نے وہی مسئلہ پیش کیا جو قرآن نے مسئلہ پیش کیا، تحریمات لغیر اللہ ناجائز، اور وہ کیا تھیں؟ حلال تھیں، اور نظر غیر اللہ یہ کیا تھیں؟ حرام تھیں۔ تورات نے بھی ان کو شرک فعلی اور شرک اعتقادی کی کیا کی؟ نفی کی، اور قرآن بھی کیا کر رہا ہے؟ اس چیز کی نفی کر رہا ہے۔ اب ہے دلیل وحی، کیا؟ دلیل وحی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا نا، قرآن نازل کیا، یہ بھی اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے جس کو کیا کیا؟ تورات نے ذکر کیا۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو، اور واتقوا ڈرتے رہو شرک سے، بدعات رسومات سے بچتے رہو، ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر کیا ہو؟ رحم ہو۔ قرآن نازل کرنے کی رب نے کیا کی؟ وجہ بیان کی کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ کل تم یہ نہ کہو ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، طائفتین سے یہود و نصارہ مراد ہے، دو گروہ، کہ کل تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے جو کتاب یہود و نصارہ یعنی تورات اور انجیل نازل کی گئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ہم تو اس کی تعلیم سے کیا تھے؟ بے خبر تھے، ہم اسے نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اس لیے رب نے فرمایا کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا۔ نمبر 2،
او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، جس طرح یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب کیا ہوتی، نازل ہوتی، تو ہم سب سے بڑھ کر کیا کرتے، اس کتاب کو مانتے اور اس کے اوپر ایمان رکھتے۔ یہ کل تم نہ کہو کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نازل ہی بھی نہیں ہوئی، اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم سب سے بڑھ کر کیا ہوتے، اس کو ماننے والے ہوتے، اس کے احکام کے اوپر کیا کرتے، عمل کرتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اب آ چکی ہے تمہارے پاس، آپ کا عذر ختم ہو چکا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تھے، قرآن کی تعلیم سے کیا تھے، بے خبر تھے، ہمیں تو سنایا کسی نے نہیں ہے، ہمیں تو سنایا کسی نے نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل کیا آ چکی ہے، کتاب، کیا واضح کتاب، نقلی اور دلائل وحی سے کیا ہے، بھرپور ہے، نقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے بھرپور ہے۔ اس لیے وَہُدًى وَرَحْمَةً، یہ کیا ہے، ہدایت بھی ہے، یہ کیا سیدھا رستہ دکھاتی ہے، اور جو سیدھے رستے کے اوپر چل جائے نا اس کے لیے باعث رحمت بھی ہے، ورحمہ، اس کے لیے کیا ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کے اندر زجر بیان کیا، تخفیف بیان کی، ڈراوا بیان کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، حمزہ استفہام انکاری کا ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اللہ کی آیات جس وقت پڑھی جائیں ان سے منہ موڑ لے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں سے منہ موڑا، تو اس کو ہم کیا کریں گے، برے عذاب کا جلد از جلد کیا چکھائیں گے، اس کو برا عذاب چکھائیں گے۔ بما کانوا یصدفون، یہ باسببیہ ہے، رب تعالیٰ سبب بیان کر رہے ہیں کہ عذاب کیوں ان کو برا آیا، اس وجہ سے آیا کہ جس وقت میرے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں اس وقت وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے تھے، اس سے منہ موڑتے تھے، اس کو سینے سے نہیں لگاتے تھے، تو اس لیے اس کو سختی سمجھتے تھے، اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں بما کانوا یصدفون، جو منہ موڑتا ہے اس کے لیے وہ سب سے کیا ہے، بڑا ظالم ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود عقلی دلائل کے ساتھ بھی سمجھایا گیا، نقلی دلائل کے ساتھ بھی کیا کیا گیا، سمجھایا گیا، لیکن پھر بھی وہ کیا ابھی انتظار میں ہیں، ابھی پھر بھی وہ کیا انتظار میں ہیں، کیوں نہیں مان رہے؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکہ، وہ اس انتظار میں ہیں کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کی روح کو کیا کر لے، قبض کر لے، اور جس وقت اس کی روح کو قبض کرے گا اس وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یا نمبر 2، او یاتی ربک، یا تیرے رب کا عذاب آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، 3 نمونے ذکر کی رب نے، 3 نمونے ذکر کی رب نے عذاب کے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موت کا فرشتہ آ جائے اس وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، یا اللہ کا عذاب اس وقت اس کے اوپر آ جائے، اس وقت وہ کہے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، مانتا ہوں، یا اللہ کیا قیامت کی نشانیوں میں سے کیا کوئی نشانی آ جائے، اس وقت وہ کیا کہے گا، یوم یات بعض آیات ربک، آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے، نشانی آئے گی، موت کا فرشتہ آپ کے اوپر آئے گا، یا اللہ کا عذاب آئے گا، یا قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئے گی۔ اس وقت اگر تو ایمان قبول کرے نا کہ میں اب کیا کروں گا، ایمان لے کر آؤں گا، میں مانتا ہوں، لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کوئی ایمان نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، کیوں کہ اس نے پہلے ایمان لایا جی نہیں، پہلے وہ ایمان نہیں لایا۔ جس طرح فرعون غرق ہونے لگا، کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، اب ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، ہارون کے رب کو مانتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں، جو تمام عالم کا کیا ہے رب ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں، مانتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جبری ایمان مجھے منظور نہیں، مطلوب نہیں، مجھے اختیاری کیا ایمان مطلوب ہے، کیا اختیاری ایمان مطلوب ہے۔ جس طرح سورۃ مومن کے آخر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں
فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، جس وقت دیکھیں گے نا عذاب کو اس وقت کہیں گے ہم سب کو چھوڑتے ہیں، صرف اکیلے اللہ کو مانیں گے، صرف اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے کوئی نیکی بھی نہ کی ہو، کوئی نیکی بھی نہ کی ہو، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے قُلْ انتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرتے رہو، ہم بھی کیا کرتے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، سب کو کیا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے اختلاف پیدا کیا اپنے دین میں، وکانوا اور ہو گئے، شیعا لست منہم مختلف گروہ ہو گئے، نہیں ہے آپ کو ان سے کوئی تعلق۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے کیا کیا، یہود و نصارہ، مشرکین مراد ہے، مشرکین کے کیا ہے، گروہ مراد ہیں، جن کے سامنے حق دین آ گیا، سچا دین آ گیا، لیکن اس کے اندر کیا کیا، اختلاف پیدا کیا، کیا کیا، اختلاف پیدا کیا، تفرقہ کیا ہو گئے، دین کو پھر اپنے دین کو کیا کیا، اختلاف پیدا کر دیا۔ اس سے مراد کیا ہیں، مشرکین کے گروہ ہیں، کیا ہیں، مشرکین کے گروہ ہیں، جنہوں نے توحید کے اندر کیا ڈالا، تفرقہ ڈالا۔ اس سے وہ اختلاف مراد نہیں ہے جو ائمہ مجتہدین کے اندر ہے، جو ائمہ مجتہدین کے اندر اختلاف ہے نا، اگر اس آیت سے وہ ان کا اختلاف مراد لیتا ہے جو فروعی مسائل ہے جن کے اندر، اگر اس آیت سے وہ فرائض مسائل مراد لیتا ہے کہ امام صاحب، ایک امام یہ فرماتا ہے، دوسرا امام یہ فرماتا ہے، تیسرا امام یہ فرماتا ہے، چوتھا امام کیا کرتا ہے، یہ فرماتا ہے، تو ان کی آپس میں کیا اختلاف ہے، وہ اختلاف ان کا علیہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر ان کے اس جگہ کو، اماموں کے اختلاف کو لے گا نا اس آیت سے، تو وہ آدمی کیا کرے گا، قرآن کی آیت کے اندر تعریف کرے گا، کیا کرے گا، تعریف کرے گا۔ تو اس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے نا تو جو وہ کچھ دنیا کے اندر کرتے رہے اللہ کیا کر گا، ان کو ثم ینبئهم بتا دے گا، کیا کر دے گا، ان کو بتا دے گا۔ اس کے اندر بشارت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کرے گا نا، ایک نیکی کرے گا جو کوئی، فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 گنا اس نیکی کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ چھوٹی نیکی سمجھ کے نہ چھوڑو، چھوٹی نیکی سمجھ کے نہ چھوڑو، یا یہ معمولی نیکی ہے، نہ چھوڑو، کل قیامت کے دن چھوٹی نیکی بھی کیا آئے گی، کام آئے گی۔ اس لیے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، جب بار بار کرو گے وہ کبیرہ بن جائے گا، کیا، کبیرہ بن جائے گا۔ نیکی ایک کرو گے لیکن اللہ رب العزت کتنی نیکی کو ثواب عطا کرے گا، 10 کا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، برائی ایک کرو گے لیکن اس کی سزا اسی کی بدلے ملے گی، اتنی ہی ملے گی جتنی آپ نے برائی کیا ہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد 3 اعلان کروائے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا اعلان کہ میرے پاک پیغمبر کل کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے اللہ نے صراط مستقیم کی طرف کیا کیا ہے، رہنمائی کی ہے۔ صراط مستقیم، ہدانی، مجھے کیا دکھایا ہے، صراط مستقیم دکھایا ہے، دینن قیما، صحیح دین، کیا، صحیح دین، ملت ابراہیم حنیفہ، جو کیا تھا، ملت ابراہیم کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا نا، اس کی طرف میرے رب نے کیا کیا، میری رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ گئے لیکن رب سے نہ کٹے، باقی سب کو چھوڑ دیا، باقی سب کو چھوڑ دیا، حکومت کے ساتھ ٹکر لی، باپ کے ساتھ ٹکر لی، عوام کے ساتھ ٹکر لی، سب کو ٹھکرا دیا لیکن رب کو نہیں چھوڑا، رب کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ملت ابراہیم حنیفہ، طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کیا تھا، یکسو تھا، وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا،
ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، نہ مشرک تھا، کیا تھا؟ یکسو تھا۔ کیا تھا؟ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ دوسرا اعلان، کل کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر، بے شک ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ، کہنے کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ وہ رب کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس لیے نماز بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع، سجدہ، قیام، نظر، نیاز، منت، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وہ نسکی، اور یہ کہ قربانی بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بندے کا ہر سانس، ہر حرکت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ پھر اعلان ہوا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں نے کیا حکم ہوا؟ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے فرما بردار اسی کا ہوں، سب سے پہلے فرما بردار میں اس کا ہوں۔ تیسرا اعلان، کل اغیر اللہ ابغی ربم وہو رب کل شیء، میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے جب سب کچھ اس کے لیے ہے، کائنات کا خالق مالک کیا ہے؟ وہ ہے۔ تمام جاندار چیزوں کا رازق کیا ہے؟ وہ ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کا نظام اس کے حکم سے، اس کے آرڈر سے چل رہا ہے، اور دن رات کا نظام اس کے آرڈر سے چل رہا ہے، تو پھر کیا غیر اللہ ابغی ربا، میں ایسے رب کو چھوڑ کے کوئی اور رب بنا لوں؟ ایسے رب کو چھوڑ کے میں کوئی اور رب تلاش کر لوں، یا میں کسی اور کو رب بنا لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر چیز کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ وہ ہر چیز کا کیا ہے؟ مالک ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، پھر نہ کرے گا کوئی عمل، پھر اور نہ کرے گا کوئی عمل، کل نفس، کوئی شخص، الا علیہا، مگر اسی کے ذمہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسی کے ذمہ ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مشرکین کہ آپ کیا کریں، ہمارے ساتھ ہمارے دین میں آ جائیں تو جو ہمارے معبود ہیں نا وہ کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن آپ کو بخشا دیں گے، آپ کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جس نے جو کچھ بھی کیا نا اسی کی ذمہ ہے۔ ایسے نہیں کرے اور بھگتے کوئی اور، ایسے نہیں ہوگا۔ جو کرے گا بھگتے گا بھی وہی، جو نیکی کرے گا اس نیکی کا اجر بھی اسی کو ملے گا، جو برائی کرے گا برائی کی سزا بھی کیا ملے گی؟ اسی کو ملے گی۔ یہ دنیا والا قانون وہاں پہ یہاں پہ نہیں چلے گا۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہ اٹھائے گا اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک نے کیا اٹھانا ہے؟ اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس چیز کے اندر بات کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو نا وہ تمہیں رب کیا کر دے گا؟ کل قیامت کے دن بتا دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور واللہ وہی ذات ہے جس نے جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم، جس نے تمہیں نائب بنایا زمین کے اندر، جس نے تمہارے باپ دادا کے جانے کے بعد تمہیں کیا بنایا؟ اس زمین کا نائب بنایا، جانشین بنایا ان کا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، بعض کو بعض تو کیا کر دی؟ بلندی عطا کر دی، مرتبے کیا دیے؟ مرتبے عطا کر دیے، درجات کے اندر بلندی عطا کر دی۔ کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان نعمتوں میں سے جو اس نے تمہیں دی ہیں، کہ کون میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور کون میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورت اس کے اندر ابراہیم کے اندر کہ میں نے انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں، لیکن انسان نے میری نعمتوں کو کیا کر دیا؟
تبدیل کر دیا. کیا کر دیا؟ بدل دیا. نہ شکری کی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا. کیسے تبدیل کیا؟ نعمتیں میں نے کی لیکن مانی اوروں کے اندر ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اوروں کو شریک بنایا، اوروں کو معبود کار ساز سمجھا. نعمتیں میری تھی. یہاں بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں میری ہیں. میں نے تم کو کیا بنایا؟ ان کی زمینوں کا، ان کے باغات کا، ان کے محلات کا جانشین میں نے تمہیں بنایا. اور بعض کے اوپر ترجیح میں نے آپ کو مرتبہ عطا کیا آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہی بخشنے والا اور کیا ہے؟ رحم کرنے والا بھی ہے. کیا ہے؟ رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے.